السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فصل 89 صفحہ نمبر 424 424۔ مرض عشق کی دوا۔ اب اگر کہا جائے کہ ان تمام تر باتوں کے باوجود اس مہلک مرض کی کوئی دوا بھی ہے یا نہیں، اس قاتل جادو کے اتار کا کوئی منتر ہے یا نہیں، ان مہلک خیالات کے دور کرنے کا کیا ذریعہ ہے اور کیا طریقہ ہے، کیا اس کے لیے مقصود تک پہنچنے کی کوئی راہ ہے، خواہش کا نشہ اتارنے اور اس نشے سے افاقہ حاصل کرنے کی کوئی شکل ہے یا نہیں، کیا کسی طبیب کے پاس مرض عشق کی دوا ہے، اور عاشق کے قلب میں جو مرض اپنی جگہ بنا چکا ہے اور وہ اپنا دل کھو چکا ہے، اس کا کوئی علاج ہے، کیا وہ پھر اپنے قلب کا مالک ہو سکتا ہے؟ یہ بہت عام جملہ ہے، کیونکہ جب انسان اس مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا دل اس کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتا۔ تو کہا کہ کیا کوئی ایسی دوا ہے کہ واپس انسان اپنے دل کا خود مالک بن جائے؟ اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کے قلب کو کیوں کر اور کس طرح صحت نصیب ہو سکتی ہے؟ اس کا حال یہ ہو چکا ہے کہ محبوب کے حوالے سے اسے کوئی ملامت کرتا ہے تو وہ بجائے شرمندہ ہونے کے اس سے لذت اندوز ہوتا ہے کہ چلو کسی طرح اس کا ذکر تو آیا، کوئی نصیحت کرتا ہے تو وہ اس بارے میں اور تیز گام ہو جاتا ہے، یعنی ڈیفینسو ہو جاتا ہے، نصیحت سننے اور ماننے کی بجائے اور زیادہ ضد میں آ کر مخالفت کرتا ہے اور وہی کام کرتا ہے جس سے اس کو روکا جا رہا ہے۔ اس کا قلب زبان قال سے پکارتا ہے، وقف الہوا بی حیث انت فلیس لی متأخر عنہ ولا متقدم، تیری محبت نے مجھے وہاں لا کھڑا کیا جہاں تو ہے، اب مجھے یہاں سے کوئی پیچھے ہٹا نہیں سکتا اور نہ آگے بڑھا سکتا ہے، یعنی جہاں میں پہنچا ہوں بس میں وہیں رہوں گا ضد میں۔ غالباً اصل استفتاء کہتے ہیں فتویٰ حاصل کرنا، وہ یاد ہوگا آپ کو جو کتاب کے شروع میں کسی نے ابن القیم سے یہ سوال کیا تھا کہ ایک شخص مصیبت میں گرفتار ہے اور اس کی مایوسی بہت بڑھ چکی ہے اور اگر یہ مصیبت یوں ہی رہی تو دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائیں گے، تو اس کے لیے اس مصیبت سے نکلنے کے لیے ساری تدبیریں آزمائی جا چکی ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوا، تو اب کیا کیا جائے، کون سا طریقہ اختیار کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پہ رحمت فرمائے؟ تو وہ مصیبت اور وہ مرض یہی مرض تھی جس کا اب وہ علاج بتا رہے ہیں، اور پچھلے 400 صفحے جو ہیں وہ تمہید کے تھے، اس لیے اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں، کوئی جادو منتر نہیں کہ کسی کو راہ چلتے ایک نسخہ بتا دیا جائے اور وہ ڈسپرین کی ٹیبلٹ کی طرح لے کے سر درد اس کا ٹھیک ہو جائے۔ اس کے لیے انسانی ذہن کو، قلب کو پوری طرح تبدیل کرنا ضروری ہے، جب جا کر اصل مرض تک رسائی ہوتی، کیونکہ یہ سب سے ڈیپ مرض جو دل کے اندر سواد قلب تک جا گھستا ہے اور وہاں سے اس کی جڑیں اکھاڑ کے اس کو نکالنا یہ کینسر کی ٹریٹمنٹ سے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ تو اس لیے پہلا سارا حصہ تو صرف اسی پر تھا کہ اسباب کیا ہیں اور وجوہات کیا ہیں اور انسان کیوں ایسے مصیبتوں میں گرفتار ہوتا ہے، اور اب علاج۔ اور جس مرض کی دوا طلب کی گئی ہے اس کا مقصد یہی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مرض پیدا کیا اس کی دوا بھی پیدا کی ہے۔ اگر آپ کو پہلا چیپٹر یاد ہو تو اس میں واضح طور پر یہ بات لکھی ہوئی ہے اور احادیث سے یہ بات ثابت کی ہے کہ اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کا علاج نہ اتارا۔ تب کوئی ہو سکتا کوئی یہ سوچ رہا کہ اللہ نے بیماریاں کیوں اتاری؟ اگر وہ نہ اتارتا تو امتحان کہاں سے ہوتا؟ کیونکہ بیماریوں کے ذریعے بھی تو انسان کی آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے، تو وہ تو ہیں ہی۔ لیکن دوا جو جانتا ہے وہی جانتا ہے اور جو نہیں جانتا وہ نہیں جانتا۔
علمہ من علمہ وجہلہ من جہلہ. اس مرض کے علاج کے دو طریقے ہیں. ایک یہ کہ سرے سے مرض کا مادہ ہی پیدا نہ ہونے پائے، یعنی ایسی پریکاشنز لی جائیں کہ مرض قریب نہ پھٹکے. مثلا اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ شہر میں ہیضے کی وبا پھیلی ہوئی ہے تو آپ کیا کرنے لگتے ہیں؟ احتیاطی تدابیر. کیوں احتیاطی تدبیر کرتے ہیں؟ حج پر لوگ جاتے ہیں تو ماسک چڑھا کے جاتے ہیں. کیوں؟ کہ ہمیں دوسروں کے جراثیم نہ لگے اور ہم بیمار نہ پڑیں، کیونکہ بیماری تکلیف دہ چیز ہے. تو جسمانی بیماریوں میں تو ہم بہت ہی احتیاط برتتے ہیں اور پریکاشنز لیتے ہیں، لیکن روحانی بیماریاں اس کے لیے اپنے آپ کو کھلم کھلا ایکسپوز کیا ہوا ہے. دوسرے یہ کہ مادہ تو پیدا ہو چکا ہے، اب اس کا خلا خما کیا جائے. اب جو ہونا تھا ہو چکا، مصیبت میں پڑ چکے، انفیکشن ہو گیا، یا پھر وائرس جو پھیلا ہوا تھا اس نے کیچ کر لیا. تو اب اگر کسی نے وائرس کیچ کر لیا ہے، کوئی بیمار ہو چکا ہے، اس مرض میں مبتلا ہو چکا ہے، تو یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ جس کے لیے آسان کر دیتا ہے اس کے لیے آسان ہے. تو قابل غور نکتہ کیا ہے کہ شفا باذن اللہ ہوتی ہے. علاج صرف اللہ کے پاس ہے، دنیا کے کسی حکیم کے پاس نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کو کوئی نسخہ لکھ کے دے سکتا ہے، اور نہ کسی دوا خانے سے جا کے آپ کوئی دوا خرید کے کھا کے شفا یاب ہو سکتے ہیں. اللہ کی مدد جس کے لیے نہ ہو اس کے لیے دشوار ہے. سارے اختیارات اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اب دیکھیے کہ مسئلہ جتنا بڑا ہوتا ہے، پریشانی اور غم جتنی زیادہ ہوتی، اسی درجے کی دوا کرنی پڑتی، اسی درجے کی دعا کرنی پڑتی. مثلا جنگ بدر کا موقع ہے، مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے، دشمن بڑی تعداد میں، وسائل بھی زیادہ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز سے مدد لیتے ہیں؟ دعا سے. کتنی دعا، کیسی دعا؟ اتنی دعا کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کو ترس آنے لگتا ہے، پر رحم آنے لگتا ہے، اور وہ جا کے آپ کو پیچھے سے پکڑ لیتے ہیں کہ یا رسول اللہ اب بس کیجیے، آپ نے تو دعا کی حد کر دی، حد کر دی. حالانکہ کیا تھا؟ اپنے سے 3 گنا تعداد میں زیادہ بڑا دشمن، اور آپ زارو قطار اللہ سے رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں. اور جہاں شیطان نے آگے آ کر دل پہ قبضہ کر لیا ہو، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا ہماری قوت پھر کافی ہوگی؟ نہیں. اللہ کی طاقت اور اللہ کی مدد ضروری ہے. تو یہ انہوں نے پہلے سے بتا دیا ہے. جیسے اچھا ڈاکٹر ہوتا ہے نا، آپ اس کے پاس جاتے ہیں، اپنا دکھاتے ہیں، وہ سارا دیکھتا ہے، تو پہلے سے آپ کو بتا دیتا ہے اتنا مرض ہے، اتنا پرانا، اتنا سنگین ہے، اور علاج کے لیے آپ کو اتنا عرصہ چاہیے، اور ایسی ایسی دوائیں لینی ہوگی، اور یہ کرنا ہوگا. اگر آپ اس پہ تیار ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ یہیں سے پلٹ جائیے. تو بالکل یہ بھی شروع میں بتا رہے ہیں کہ اصل علاج دعا ہے، اصل علاج اللہ کی مدد. جس کے لیے اللہ آسان کرے بس اسی کے لیے آسانی ہے. اس مرض کو روکنے کے 2 طریقے ہیں. ایک یہ کہ آنکھ کی حفاظت کی جائے، پریکاشن، احتیاطی تدبیر، تاکہ وائرس کیچ ہی نہ کرے انسان. کیونکہ نظر و نگاہ ابلیس لعین کا زہر میں بجھا ہوا تیر ہے. زہر میں بجھا ہوا تیر، تیر تو ویسے بھی مارنے کے لیے کافی ہوتا ہے، اور اگر زہر میں بجھا ہوا ہو تو پھر تو جس کو لگ گیا وہ مر ہی گیا، وہ تو شکار ہو گیا اس کا. جس کی نظر و نگاہ آزاد ہے اس کی حسرتیں دائمی ہیں. آنکھ کی حفاظت میں بے شمار فوائد ہیں. اول، اس سے حکم الہی کا امتثال ہوتا ہے. یہ لفظ کئی بار استعمال ہوگا، اس لیے اس کو سمجھ لیجئے. امتثال کا لفظ مثال سے یا مثل سے، جیسے کہا جائے ویسے ہی کیا جائے. فرما برداری اور اطاعت گزاری کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. تو امتثال کا معنی اطاعت گزاری یا فرما برداری، تابع داری. اس سے حکم الہی کا امتثال ہوتا ہے، یعنی اللہ کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا کہ نگاہ بچا کے رکھو. امتثال ہر بندے کی دنیا اور عقبہ کی اصل سعادت ہے.
اصل سعادت. امتثال یعنی فرما برداری ہی میں انسان کی خوش قسمتی ہے. امتثال امر سے بہتر یعنی اللہ کے حکم پر عمل سے بہتر. امتثال امر سے مراد اللہ کے حکم پر عمل سے بہتر دنیا اور عقبہ یعنی آخرت میں بندے کے لیے کوئی نفع بخش چیز نہیں. اس سے بہتر کچھ ہے ہی نہیں. جس شخص نے بھی دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کی، خوش قسمتی حاصل کی، صرف امتثال امر ہی کے ذریعے حاصل کی ہے. اللہ کی بات مان کے ہی حاصل ہوئی اس کو. اور جو آدمی دنیا اور آخرت کی شقاوت کا حقدار ہوا وہ حکم الہی کی خلاف ورزی ہی سے حقدار ہے. شقاوت کس کو کہتے ہیں؟ بدبختی کو. سعادت کا اپوزٹ ہے. یعنی دنیا میں بدبختی اور آخرت میں بدبختی. اس کی وجہ اور بنیادی ریزن کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی. تو اس لیے جب اللہ نے کہہ دیا کہ نگاہ بچاؤ تو بس بچائیں، بات ہی ختم. پھر دوسری تو کوئی بات ہی نہیں، کیونکہ اسی میں بھلائی ہے. کوئی حجت بازی ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے مجھے پیدا کیا، وہ مجھ سے زیادہ بڑھ کے جانتا ہے. اس کو پتا ہے کہ میرا فائدہ کس میں اور نقصان کس میں. لہذا خطرے کی جگہ پر خود تو جانا دور کی بات، نگاہ بھی نہ جائے. دوم، آنکھ کی حفاظت میں یہ فائدہ ہے کہ وہ مسموم اور زہر آلود تیر جو قلب تک پہنچ کر انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، قلب تک پہنچنے نہیں پاتا. تیر تو آ رہا ہے لیکن اندر نہیں جا پا رہا کیونکہ اس کو رستہ ہی نہیں ملا. سوم، آنکھ کی حفاظت سے قلب یعنی دل کو ذات الہی سے انس اور محبت پیدا ہوتی ہے. انسان جب حرام سے اپنی نگاہ بچاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت اس کو نصیب ہوتی ہے اور پوری طرح جمعیت خاطر یعنی یکسوئی حاصل ہوتی ہے. انسان فوکسڈ ہو جاتا ہے، اس کی توجہ ایک نقطے پر مرکوز ہو جاتی ہے. نگاہ جب آزاد رہتی ہے تو قلب منتشر اور پراگندہ یعنی بکھر جاتا ہے اور یہ چیز بندے کو اللہ تعالیٰ سے دور پھینک دیتی ہے. پھر اللہ کا خیال تو کم ہی آتا ہے اور اگر نماز میں بھی کھڑے ہوں تو اللہ کی بات کم اور ادھر ادھر کی باتیں زیادہ. یعنی انسان پھر کہیں کبھی نہیں رہتا، وہ بھٹکی ہوئی روح بن جاتا ہے. بس بندے کے حق میں آزاد نگاہی سے زیادہ کوئی چیز مضرت رساں نہیں. آزاد نگاہی بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان وحشت کا موجب بن جاتی. یعنی پھر اللہ کی بات، اللہ کا ذکر دل پر اثر نہیں کرتا یا اس سے انٹرسٹ نہیں رہتا. چہارم، آنکھ کی حفاظت سے انسان کا قلب یعنی دل قوی اور مضبوط ہوتا ہے اور ہمیشہ خوشی اور مسرت میں رہتا ہے کیونکہ اس میں کوئی فتنہ فساد اور کوئی خراب چیز نہیں ہوتی. تو انسان کو کانفیڈنس بھی ہوتا ہے، یقین اور اعتماد بھی ہوتا ہے کیونکہ کوئی ڈر ہی نہیں اندر. اسی طرح جب انسان آنکھ کی حفاظت کرتا ہے تو انسان کا دل خوشی اور مسرت میں رہتا ہے. تو دل کی خوشی اللہ کی اطاعت میں ہے، آنکھ کی حفاظت میں ہے، حرام چیزیں چھوڑنے میں ہے. جس طرح آنکھ کی آزادی سے قلب کمزور اور ہر وقت مغموم اور محزون رہا کرتا ہے، تو جب انسان نگاہ کی چوری کرتا ہے تو دل کا چور ہوتا ہے. جب دل کا چور ہوتا ہے تو خوف بیٹھتا ہے اندر. پنجم، پانچویں بات، نگاہ پست رکھنے سے قلب میں نور پیدا ہوتا ہے، دل کے اندر روشنی آتی ہے. وہ ہم دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم اجعل، سب سے پہلے قلب کا ذکر اس دعا میں بھی کہ اللہ میرے دل میں نور پیدا کر دے. تو یہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے، کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان اپنی نگاہ کو حرام سے بچاتا ہے. جس طرح کہ نگاہ آزاد رکھنے سے قلب تاریک ہو جاتا ہے، دل اندھیرا ہو جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آنکھ کی حفاظت کا ذکر کرنے کے بعد ہی آیت نور پیش کرتا ہے. کنیکشن آپ دیکھیے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون. اے پیغمبر، مسلمانوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے رہیں، اور ویسے بھی غض بصر اور حفظ فروج بھی ساتھ ساتھ آیا ہے. اس کے بعد ہی فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح
المصباح اور اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق ہو اور طاق کے اندر چراغ ہو، یعنی دل کے اندر ایمان ہو اور دل ایک محفوظ سینے میں ہو جہاں تک ابلیس کی پھر پہنچ نہ ہو. جب مومن کے دل کے اندر پھر نور آتا ہے، یعنی جو مومن اوامر کی اطاعت یعنی اللہ کے احکامات کی اطاعت اور نواہی یعنی جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، نواہی خداوندی سے اجتناب کرتا ہے، یعنی ان چیزوں سے بچتا ہے جن سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے، اس کی مثال ایسی ہوتی ہے. جب قلب نورانی ہو جاتا ہے تو ہر جانب سے خیرات و برکات، نجات و فلاح کے وفود اس کی جانب دوڑ پڑتے ہیں. اس طرح جیسے تاریخ قلب کی طرف مصائب و آلام، شر و فساد، تکالیف اور اذیات کے بادل دوڑ پڑتے ہیں اور چہار طرف سے اسے گھیر لیتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب دل میں نور ہوتا ہے، دل میں اللہ کی محبت ہوتی، تو بڑے سے بڑا حادثہ، بڑے سے بڑا نقصان، بڑی سے بڑی چیز انسان کو پریشان نہیں کرتی، انسان پرسکون رہتا ہے. اور جب دل میں اندھیرا ہوتا ہے، کچھ نظر نہیں آتا، تو چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی انسان کو بہت بادر کرتی اور دل کبھی چین ہی نہیں پاتا، کہیں یکسو ہوتا ہی نہیں. رنج و غم کا لامتناہی سلسلہ دل پہ چھایا رہتا ہے. قلب کا نور تمام دلالتوں یعنی گمراہیوں، بدعتوں، گمراہیوں اور خواہشات کی پرستش سے بندے کو روکتا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے، یعنی قلب میں نور ہو تو پھر انسان گمراہی کے علاوہ خواہش پرستی سے بھی رکتا ہے. یعنی خواہشات جو ہیں ان پہ کیسے انسان قابو پائے. وہ کہتے ہیں نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے. وہ تو ایک ختم ہوتی ہے خواہش تو دو اور آ جاتی ہے، دو ختم ہوئی تو ایک اور آ جاتی، وہ تو سلسلہ کہیں ختم ہی نہیں ہوتا. اور جتنی خواہشات اتنے ہی غم، ہر خواہش اپنے اندر ایک غم اور حسرت رکھتی. تو جب انسان کے دل میں نور آ جاتا ہے تو پھر خواہشات تو آئیں گی، گزر جائیں گی، لیکن وہ وہاں ڈیرا نہیں جمائیں گی، اور نہ انسان پھر ان کے پیچھے لگے کہ ان کا غلام بن کے رہ جائے، کہ جو وہ کہیں انہی کے پیچھے چلتا رہے، اور ان سے دور رکھتا ہے. یہ نور جب مفقود ہو جاتا ہے، یعنی ختم ہو جاتا ہے، یہ کم ہو جاتا ہے، یہ گم جاتا ہے، تو بصیرت و بصارت دونوں ختم ہو جاتی ہیں. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. اور انسان تاریکیوں کی کوٹھڑیوں میں ٹامک ٹوئیاں مارنے لگتا ہے. آج کل لوڈ شیڈنگ کا زمانہ ہے، یہ جملہ بڑی اچھی طرح سمجھ آ رہا ہوگا کہ آپ کام کر رہے ہیں، اچانک بجلی چلی جاتی ہے تو پھر بس اس وقت دل کے اندھیرے کو بھی سمجھیے. آج رات جب بجلی جائے تو سوچئے کہ جب دل میں اندھیرا ہوتا ہے تو انسان حقیقت کو پہچان ہی نہیں سکتا، اس کو پا ہی نہیں سکتا. اور جو انسان جتنا حقیقت سے دور ہوتا ہے اتنا ہی دھوکے میں ہوتا ہے اور اتنا ہی نقصان اٹھاتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے ہی گھر کے اندر اپنے ہی ہاتھوں سے رکھے ہوئے فرنیچر سے ٹکراتے ہیں، چیزیں توڑتے ہیں، بہت کچھ گرتا ہے، خود ہی رکھا ہوتا ہے، خود ہی بھولے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ نظر ہی نہیں آتا، پتہ ہی نہیں چلتا. ششم، چھٹی بات، نگاہ کی حفاظت سے صحیح اور سچی فراست بندے کے اندر پیدا ہوتی ہے. یعنی صرف آنکھیں نہیں، دل دیکھنے لگتا ہے، اندر تک انسان کی روشنی ہوتی ہے تو اس کو بہت سی چیزوں کا ایسا مطلب سمجھ آتا ہے جو ظاہر سے پیچھے ہوتا ہے. اس سے حق و باطل، صادق و کاذب یعنی سچے اور جھوٹے میں بندہ امتیاز کر سکتا ہے. شاہ بن شجاع کرمانی کے بقول، جو آدمی اتباع سنت کے ذریعے اپنے ظاہر کی اور مراقبے کے ذریعے اپنے باطن کی تعمیر کر لیتا ہے، مراقبہ ہوتا ہے اپنے اندر جھانک کے دیکھنا، سیلف انالیسس، اور محرمات سے اپنی نگاہ پس کر لیتا ہے، شہوات اور خواہشات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور عقل حلال کا اپنے آپ کو عادی کر لیتا ہے، اس کی فراست کبھی خطا نہیں کرتی. وہ ہمیشہ بات کی تہہ تک پہنچتا ہے اور صحیح نتیجے تک پہنچتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات کوئی شخص بات کرتا ہے، وہ اپنے دھیان سے بات کر رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کے دل پہ فوراً وہ بات لگ جاتی ہے کہ اچھا یہ بات اس نے کہی. فوراً آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس شخص کے دل میں کیا ہے، اس وقت حسد ہے، اس چیز کی پسندیدگی ہے، ناپسندیدگی ہے.
لیکن کسی دوسرے کو نہیں پتا چلتا. وہ کہتے ہیں ہمیں تو نہیں پتا چلا, آپ کو کیسے پتا چلا؟ یہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب دل کے اندر واقعی نور ہو اور ساتھ یہ صفات بھی ہو. ظاہر میں بھی اتباع سنت, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں سنت کی پیروی, اور اس میں بھی کانشیسلی زندگی گزارنا. ہم میں سے کوئی بہانہ نہیں کر سکتا اب 60 سال کے ہو گئے, 40 سال کے ہو گئے, اب کیسے سنتوں کی عادت پڑے گی. سب پڑ جاتی, سب کر لیتے. صحابہ کرام کو کیسے ہوا تھا؟ وہ سب بچے تھوڑی پیدا ہوئے تھے دین میں. جب بھی انسان کو اللہ سمجھ دے, صرف نیت سچی ہونی چاہیے اور ایک تڑپ اور طلب ہونی چاہیے. کوئی بھی ایسی کتاب لے لیں, اس کا صرف ایک ایک پیج پڑھیں اور دیکھیں کہ آپ اس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں یا نہیں. جیسے آپ کے لالو نہ آ رہے نا چھوٹی چھوٹی کتابیں, ان کو اپنا حرز جان بنا لیں, ایک ایک پیج پڑھیں اور دیکھیں اچھا یہ دعا میں پڑھتی ہوں صبح اٹھ کے یا نہیں. پڑھتے ہیں تو ٹک کر لیں, نہیں تو کراس کر لیں یا ریڈ مارک کر لیں. اچھا یہ کام میں کرتی ہوں, واش روم جاتے ہوئے میں بایاں پاؤں اندر رکھتی ہوں یا دایاں رکھتی ہوں. بات تو چھوٹی سی ہے, پاؤں بھی آپ نے رکھنا ہی ہے. اگر آپ وہ رکھ لیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, اس کی کوئی حکمت ہوگی نا جو ہمیں نہیں پتا, تو واش روم جانا بھی عبادت ہو جائے. پھر جو وہاں بیٹھنے کا طریقہ بتایا, جو سنت ہے, یہ سب کچھ علم کتابوں میں محفوظ ہے. ان سنتوں کا بھی اہتمام, اور پھر اپنے اندر خود جھانک جھانک کے دیکھنا کہاں خرابی ہے. اندر مراقبہ ہوتا ہے واچ کرنا. اگر منہاج القاصدین میں آپ پڑھیں تو وہاں پر مراقبے کا باب آیا ہے. اگر آپ کو لفظ سمجھ نہیں آیا پوری ڈیٹیل, تو آپ اس میں جا کے مزید تفصیل پڑھ سکتے ہیں کہ مراقبے سے مراد کیا ہے. مراقبے کے ذریعے اپنے باطن کی تعمیر کر لیتا اور محرمات سے اپنی نگاہ پس کر لیتا ہے, یعنی نہیں دیکھتا ہوں حرام چیزوں کو. اب مصیبت اور آفت اور فتنہ یہ ہے کہ صرف ظاہر میں نہیں, تصویروں کی شکل میں جو حرام چیزیں ہر طرف بکھری پڑی ہیں ان سے نگاہ بچانا اسکرین پر ہر جگہ ایک بہت بڑا جہاد ہے. لیکن جب انسان تہیہ کر لیتا نہیں دیکھنا, اور خصوصاً ایسی کوئی بھی چیز جو انسان کو پھر اٹریکٹ کر کے اپنی طرف بلائے, جس کو دیکھنا حرام اللہ نے کیا ہے. مرد کے لیے عورت کو اٹریکشن کی نظر سے دیکھنا, اور عورت کے لیے مرد کو اٹریکشن کی نظر سے دیکھنا, جس کے بعد خرابی پیدا ہو سکتی ہے. یا کسی بھی ایسی چیز کو کہ جو انسان کو اللہ سے پھر دور کرے. تو جو شخص محرمات سے اپنی نگاہ پس کر لیتا ہے, شہوات اور خواہشات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے, یعنی خواہش نفس کے پیچھے نہیں چلتا, اور عقل حلال کا اپنے آپ کو عادی بناتا ہے, یعنی جو کام کرتا ہے, جو کمائی کرتا ہے, محنت سے کرتا ہے, دل لگا کے کرتا ہے, اس کا حق ادا کرتا ہے, اس کی فراست کبھی خطا نہیں کرتی. خود شاہ بن شجاع کا حال یہ تھا کہ اس کی فراست کبھی خطا نہیں کرتی تھی, کیونکہ وہ جو کہتا تھا اس پر خود بھی عمل پیرا تھا. حق سبحانہ و تعالیٰ کا یہ عام دستور رہا ہے کہ اعمال کا بدلہ اعمال کی جنس سے دیتا ہے. اس بات کا کیا مطلب ہے؟ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. جو آدمی صرف اللہ کی رضامندی کی خاطر کسی چیز کو چھوڑتا ہے, جو آدمی صرف اللہ کی رضامندی کی خاطر کسی چیز کو چھوڑتا ہے, اللہ اس کے بدلے میں بہترین چیز عطا فرماتا ہے. پس جب بندہ اللہ کی رضامندی کے لیے اپنی آنکھ اور نگاہ پست کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کے عوض اسے بصیرت عطا فرماتا ہے, اسے علم اور ایمان اور معرفت اور فراست کی برکتوں سے نوازتا ہے. یہ چیزیں قلب کی بصیرت ہی کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں. دیکھ لیجئے کہ لوطیوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد بالکل اس کے خلاف ہے. لعمرك انہم لفی سکرتہم یعمہون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تمہاری جان کی قسم, وہ لوگ اپنے نشے میں بدمست ہیں, اندھوں کی طرح ٹامک ٹویاں مارتے ہیں, یا مہون بھٹکتے پھرتے ہیں, سرگرداں ہیں. یہ اس وقت کہا گیا تھا نا جب قوم لوط فرشتوں کی آمد پر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہ چڑھ دوڑی. ان لوگوں کی حالت کو اللہ تعالیٰ نشہ بازوں کی حالت سے تعبیر کرتا ہے, یعنی جیسے کوئی ایڈکٹڈ ہوتا ہے, جس کے معنی یہ ہے کہ ان کی عقلیں فاسد اور خراب ہو گئی ہیں. اندھا ہونے کے معنی یہ ہے کہ ان کی بصارت خراب ہو چکی ہے. پس صورتوں کے متعلق سے فساد عقل لازم ہے, اور جس کی بصیرت ختم ہو جاتی ہے اس کا قلب مسکر اور نشہ باز کا سا ہو جاتا ہے. مسکر ہوتا ہے جو نشہ دلانے والی چیز ہو, کل مسکرن حرام, ہر نشہ آور چیز حرام ہے, لیکن مسکر یعنی جس قلب پہ نشہ چھا جائے.